آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی۔ پسند کی شادی ایک بھوت سوار ہے لوگوں پر، پسند کی شادی، اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے۔ لو میرج کہا جاتا ہے، کبھی روشن خیالی کہا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند سے شوہر ڈھونڈو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے پاس وقت کم ہے لیکن صرف دل کا درد میری ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم فلمی اداکارہ کو دیکھ کر ہم بھی اپنا شوہر خود پسند کریں گے، ہم جو ہے اللہ اکبر سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی ہم خود پسند کریں گے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جب تم عید کے موقع پر دوپٹہ اور چوڑیاں خریدنے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی۔ مجھے پورا یقین ہے ہر عورت کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، میرے شہر کی عورتیں جیسی ہیں، بھروچ کی عورتوں کی فطرت بھی وہی ہے، وہی فطرت احمد آباد کی عورتوں کی بھی ہے، وہی فطرت جو ہے یو پی بہار کی عورتوں کی بھی ہے۔ مجھے عورتوں کی فطرت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب کوئی عورت عید کے دوپٹے اور چوڑی کو خریدنے کے لیے جاتی ہے، عورت کبھی اکیلے نہیں جاتی، لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی، ایک دو سہیلیوں کو لے کر جاتی ہے، یا کبھی اپنی ماں کو لے جاتی ہے، کبھی اپنی بڑی بہن کو لے جاتی ہے۔ یعنی عورت پسند کے معاملے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ، دوپٹے سے میں چوڑی ڈھونڈنے کے لیے 3 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو۔ جو چوڑیاں عید کے ایک دن پہننا ہے اس کے لیے اتنی محتاط ہو، اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو، جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی، اتنی فکر کی، اتنے مشورے کیے، اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اسی لیے میرے آقا، حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے، تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی، خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا۔ اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ یہ اور بات ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، لیکن ہے تو مشورہ۔ اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحب وہی اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ توجہ کریں میری بہنیں، توجہ کریں، ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف۔ وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنائے اس کے لیے مشورہ کرے، اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اپنی پسند سے کریں گے، اپنی پسند سے کریں گے۔ اور سنو، یہ تجربات کی بات ہے، بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا، فون کیا، تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، سید صاحب ہم تو لٹ گئے، ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا، اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے۔
आप आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी है मेरी बहनों। आज का दौर इस कदर बेवफाई का दौर है, जब लोग अल्लाह रसूल के वफादार न रहे तो लोग तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे। आप किनसे वफा की उम्मीद लेकर बैठी है मेरी बहनों। मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत भोली भाली हैं, मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत सीधी सादी है। उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कोई जेवर का लालच देता है, कोई नई दुनिया बसाने की बात करता है, कोई तारे कदमों में बिछाने की बात करता है, कोई जान कुर्बान करने की बात करता है। मेरी बहनों ये झूठे और कस्साब और मक्कार लोग हैं। इनकी हैसियत कसाइयों जैसी है, कस्साब जैसी है। जैसे कसाई बकरी को जो है वो ज़बा करने के लिए जब ले जाता है कमरे में, तो ऐसे ही नहीं ले जाता, बल्कि हरा हरा पाला दिखाता है। बेचारी भोली भाली बकरी देखती है कि मेरा मालिक तो मुझे चारा खिलाना चाहता है, और वो पाले को देख करके उसके पीछे पीछे चल जाती है। लेकिन उस बकरी के मुंह में चंद पत्तों के सिवा कुछ नहीं आता, और उसको जमीन पे लेटा करके हमेशा के लिए ज़बा कर दिया जाता है। लेकिन बकरी ज़बा हो जाती है। बकरी का ज़बा होना बहुत ज्यादा सानेहा नहीं, इसलिए कि बकरी ज़बा होकर किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के तो काबिल रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बकरी ज़बा होकर किसी न किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल रहती है। लेकिन औरत की जब आबरू लूट ली जाती है तो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती, वो किसी महफिल के काबिल नहीं रह जाती, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह जाती। मेरी बहनों याद रखो, क्या जरूरी है कि कोई वादा करेगा तो वफा भी करेगा। इसलिए याद रखना, अगर कोई दाढ़ी वाला भी आपके साथ वादा करे कि मैं तुझे ये दिखाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, याद रखना अगर वो दीनदार होता तो अफेयर क्यों करता, अगर वो दीनदार होता तो नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम करता। दाढ़ी देखकर किसी को दीनदार मत समझा करो, इसलिए कि दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है। अरे जिनके दिलों में दीन बसता है, जिनके दिलों में यार बसता है, वो तो किसी औरत पर नजर उठाने को भी जायज नहीं समझते। इसलिए याद रखना मेरी बहनों, जिंदगी का साथी दीनदार होना चाहिए, जिंदगी का साथी परहेजगार होना चाहिए, जिंदगी का साथी मुत्तकी होना चाहिए। याद रखना, अगर चूड़ी में धोखा खा गई तो चूड़ियां बदल सकती हो, दुपट्टे में धोखा खा गई दुपट्टा बदल सकती हो, मकान में धोखा खा गई मकान बदल सकती हो, लेकिन शौहर जिंदगी का साथी है। अगर उसके सिलेक्शन में, उसको चुनने में धोखा खा गई तो याद रखना पूरी जिंदगी तबाह होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बहन, सीरियल की अदाकारा को आइडियल मत बना, इसलिए कि सीरियल की अदाकारा सिर्फ अदाकारा है, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी 3 घंटे की है। आपकी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, आपको तो पूरी जिंदगी। दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो।